یہ فقط امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ نے یہ تحفہ، یہ معراج، یہ فضیلت اور یہ نعمت، یہ انعام اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے ذات، اسریٰ جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، یہاں لفظ ملائکہ کا نہیں فرمایا، بے ملائکتی نہیں، بے جبرائیل نہ، عبدی، یعنی کمال بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں اکمل ہیں کہ بشریت، انسانیت، لیکن بشریت بھی افضل البشر، اجمل البشر، اکمل البشر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی فرش سے عرش تک پہنچے بندہ ہو کر، بندہ بعبدہ، لیکن یہ فضیلت فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمایا۔ تو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہم نے معراج کرایا۔ دو سفر ہیں، ایک تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا یہ زمینی سفر ہے، فرشی سفر ہے، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی، یہ پھر سفر آسمانی ہے، فضائی ہے، خدائی ہے، ملکوتی ہے۔ اس کا تصور دنیا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کمال، یہ نعمت، یہ انعام فقط محمد الرسول اللہ کے حصے مبارک میں آیا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہی سے عرش معلی تک، اللہ، عرش معلی تک، سدرۃ المنتہی آخری منزل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر سدرۃ المنتہی سے براق بھی چھوڑائی گئی، بس براق کو چھوڑ دو، اب اپنے نبی کو ہم کسی ذریعے سے ملائکہ اب نہیں جا سکتے، ملائکہ بھی نہیں جا سکتے، تو ایسی چیز، ایسی کوئی رف جس کو کہا جاتا ہے رف، اس میں بٹھا کے عرش تک اللہ کے قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا کہ جو تکلیفیں دیکھیں، جو مصائب دیکھے، جو امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، اور ہر نبی پر آزمائش، ہر نبی پر امتحان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش، امتحان، اور یہ دنیا نام جو ہے نا امتحان کا ہے، امتحان کے لیے یہاں آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے، عیاشی کے لیے نہیں، فحاشی کے لیے، بدماشی کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، ہاں اسباب بھی ساتھ دے دیے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، قیام بھی ہے، طعام بھی ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے، اور پھر اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، والدین بھی، یہ سارے حقوق بھی بتلا دیے، اور ان اسباب کا حل مسبب الاسباب نے خود بنا دیا۔
اسباب کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب بھی الاسباب کو ہم نے بھلا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی ان تکلیفوں پر، امتحانات پر، آزمائشوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شیب ابی طالب میں 3 سال کی میرے نبی جو قید کاٹ رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جی، حضرت زینب کی اماں، حضرت رقیہ کی اماں، حضرت کلثوم کی اماں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن کی امی ساتھ تھیں، اور صحابہ بھی۔ اللہ اکبر، بہت تکلیف دیکھی۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب، یہ بھی شیب ابی طالب میں میرے نبی کے ساتھ قید کاٹ رہے تھے، انتہائی ہمدردی رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر روتے بھی تھے، لیکن اللہ کی مرضی، شان اللہ کی قدرت کو جو منظور ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ تھا یہ خود خدا ہی جانتا ہے، تکلیفیں بھی دیکھی ابو طالب نے، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی روتے بھی رہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو جہنم پہنچا دیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، ہائے ہائے، نبی کا بیٹا، نبی کی گھر والی، اور فرعون کی بیوی آسیہ کو جنت پہنچا دیا، جنت کے محلات میں پہنچا دیا۔ اس کی شان، اس کی اپنی مرضی۔ آپ روتے رہے حضرت ابو طالب کی وفات پر، روئے۔ آپ ابھی ٹھہرے ہوئے تھے کہ تجہیز و تکفین کیسے کریں۔ شیب ابی طالب میں فوت ہوئے، شیب ابی طالب میں نبی کے ساتھ قید کاٹ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، ہے میرے نبی، آپ اپنے گھر تشریف لے چلیں، اپنے خیمے میں تشریف لے چلیں۔ گھر سے مراد اپنے خیمے میں تشریف لے چلیں۔ ابو طالب چچا کو یہاں چھوڑ دیں، قید تو کاٹ رہے تھے نا جی۔ گھر سے مراد اپنا خیمہ جو تھا اسی میدان کے اندر، شیب ابی طالب میں، جنگل۔ تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لیں۔ آپ روئے، روتے ہوئے فرمایا، اللہ، ابو طالب نے تکلیفیں دیکھی ہیں، چچا ہے میرا۔ اللہ نے قرآن کی آیت فوراً نازل کر دی کہ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے لیے رو رہے تھے، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے ابا کے لیے رو رہے تھے جب ہم نے بتایا مشرک تھا، کافر تھا، شرک کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ اللہ، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، ہم نے بتا دیا یہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے۔ تبرأ من، حضرت ابراہیم باز آگے چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام حوصلے میں آ گئے، صبر میں آ گئے،
اے میرے نبی محمد الرسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں. ما كان لنبي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اے میرے نبی کسی نبی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا، مناسب بھی نہیں جو اپنے رشتہ دار کے لیے آئے استغفار کرے جبکہ وہ شرک پر ہے، کفر پر ہے. موت کفر پر آ گئی ہے، کفر پر موت آ گئی ہے. ہاں جب تک زندہ ہے دعا مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے. جب کفر پر موت آ گئی، شرک پر موت آ گئی، اب اس کے پیچھے استغفار، کافر کے پیچھے استغفار منع ہے. اتنا بتا دیا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جو عذاب ہوگا سب سے کم عذاب کفار کے لیے، سب سے کم وہ حضرت ابو طالب کے لیے ہوگا. اس کو جہنم کے تسمے پہنا دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ان تسموں کی وجہ سے دماغ ابلے گا. اللہ، ڈر جائیں. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں. یہی دعا کرتے رہیں، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، عمر میں برکتوں کے ساتھ، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ہمارا بھی، ہماری اولادوں کا بھی، اولاد در اولاد کا اللہ، ہماری گھر والوں کا خاتمہ بالایمان پہ اللہ، خاتمہ بالایمان پہ فرما دے. آبا و اجداد جو فوت ہو گئے اللہ مسلمان تھے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. مانگتے رہیں، روتے رہیں، ڈرتے رہیں. تو ان حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا. اللہ کے نبی تو اپنے خیمے میں آ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ابا کے تجہیز و تنفیر کیسے کریں؟ فرمایا مجھے تو منع کر دیا، روکا گیا ہے، علی تمہارا ابا ہے، جاؤ. لیکن بات سنو، جنازہ وغیرہ نہیں، تجہیز میں تکفین نہیں، غسل نہیں، بس اپنے ابا کو قبر میں آرام سے رکھ دو، بس اتنا ضرور ہے، اتنا ادب سے، احترام سے رکھ دو. کیونکہ نبی کا احترام کیا کرتا تھا، احترام کیا، محبت رکھتا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب سے کہا گیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آخری وقت تھا، شیب ابی طالب میں، یا عمی، او میرے چچا، قل کلمۃ انا احاجو بها لک عند اللہ. اے چچا آخری وقت میں اتنا لفظ تو کہہ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا احاجو بها لک عند اللہ، میں اللہ سے حج کرتے ہوئے اس کلمے کی برکت سے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت لے چلوں گا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلوا دوں گا. فرمانے لگے بیٹا بات سن، تم حق پر ہو، جانتا ہوں حق پر ہو، جانتا ہوں حق پر ہو، مانتا نہیں. اللہ اس لیے نہیں مانتا کہ مکہ کی عورتیں تانا دیں گی کہ جہنم کی آگ کی ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹے پر ایمان لے آیا. فرمایا بیٹا جہنم کی آگ تو منظور، لیکن مکہ کی عورتوں کا تانا نامنظور ہے. اس لیے تو اللہ نے فرما دیا
میں جانتا ہوں ایمان قبول کرے گا یا نہیں. ہاں دلوں کا مالک میں ہوں، ان کا مزاج میں سمجھتا ہوں. ہائے ہائے جتنی بھی تلقین کرو گے اس پر نصیحت اثر نہیں کرے گی، کیونکہ عالم الغیب میں ہوں. یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو جہنمی بنا دیا، نہیں، راستے بتا دیے، جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ رحمان کا راستہ، یہ شیطان کا راستہ ہے. اب تمہاری مرضی، شیطان کے راستے کو اپنا لو یا محمد کے رب رحمان کے راستے کو اپنا لو. اللہ کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اللہ ظالم نہیں ہے. وما کان اللہ لیعذب فی، نہیں ظلم کرتے، کیوں خام خواہ اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالیں. اپنی طرف سے اللہ فرماتے ہیں سنو سنو، ہم نے راستے بتا دیے، عقل بھی دے دی، فہم بھی دے دیا، انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی، اب مرضی اس کی. اللہ ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو شیب ابی طالب سے جب نجات دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام غانی رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، اللہ ایمان والی ہیں، بڑی عمر والی، حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل آج میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ. اللہ سفر بھی نرالا، کام بھی نرالا، انداز بھی نرالا. کیسے جاؤ؟ فرمایا چھت کو پھاڑ کے جانا، چھت کو پھاڑ کے جانا، دروازے کی طرف بھی نہیں جانا. چھت کو پھاڑ کر، اب آپ کہیں گے جبرائیل امین چھت کو کتنا پھاڑا ہوگا، کیسے داخل ہوئے ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 پر ہیں، 70,000 پر، ایک پر اگر بچھا دیا جائے تو پوری زمین ڈھک جائے گی. اللہ پوری زمین ایک پر سے. قد و قامت جبرائیل امین کی سنو مسلمانوں، تحت الثری پر قدم ہے، سدرۃ المنتہی پر سر ہے، یہ قد و قامت طول ہے، طویلیت. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے جب اللہ جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا کرتے، اللہ حضرت جبرائیل کے وجود کو تنگ کر دیتے، کیونکہ جبرائیل امین کا وجود اس زمین پر سما نہیں سکتا. اللہ اس زمین پر حضرت جبرائیل کا وجود جو ہے نا نہیں سما سکتا. کیسے ہوں گے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تو دنیا میں بیٹھے ہیں، لیکن رب تو قادر ہے نا، بھیجا چھت کو پھاڑ کے جاؤ اندر. اب چھت کتنی پھاڑی ہوگی؟ تھوڑی سی راستہ بنایا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلیں گے. تو وجود کو چھوٹا کر دیا. آسمانوں سے جب زمین پر بھیجتے تھے تو زمین پر بھی جبرائیل علیہ السلام کا وجود نہیں سما سکتا تھا، چھوٹا کر دیتے تھے. تو اس غار سے چھت کو پھاڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج رہے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے جبرائیل کا وجود چھوٹا ہی کر دیا ہوگا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے.
ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ادھر حضرت جعفر بھی سوئے ہوئے، ادھر جو ہے سیدنا علی غالباً وہ بھی سوئے ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی کو کیسے جگاؤں؟ آرام فرما رہے ہیں، ادب کا، احترام کا، آہا آہا۔ اللہ سے پوچھے، اللہ یہ تو وہ کریم نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالم، صلی اللہ، کہہ دو صلی اللہ، کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ اور سنو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ دیکھنا ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے میں سیدنا عائشہ فرماتی میں پاؤں پکڑ لیتی تھی، پاؤں پکڑ لیتی۔ اللہ، آپ نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہوگا، جب ساتھی کو جگاتے ہیں نا، اٹھ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ ساتھی اپنے تبلیغی ساتھی کا پاؤں ایستا ایستا دباتا ہے، وہ اٹھ بیٹھتے، ہاں بھائی اذان ہونے والی ہے، تہجد بھی پڑھ لیں، وضو بھی کر لیں، نماز میں شریک بھی ہو جائیں۔ اللہ، ہاں جبرائیل آواز لگاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ کیا جھنجھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ کیا اپنا چہرہ منہ رکھ دوں؟ فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف۔ کنڈی کٹکا دوں؟ فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو ملائکہ کا سردار ہے، ہر ملائکہ کو ہم نے پر دی، ملکوتیت جو آپ کی ذات میں ہے، وہ جو پر رکھے ہوئے ہیں اس میں ملکوتیت، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں اللہ کی طرف سے انعامات، اکرامات۔ اللہ، وہ فرمایا اپنا پر جو ہے، اپنا پر ایک پر چھوٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یوں تھوڑا سا لگا دو، بس لگا دو۔ وہ ہمارا طاہر جنگوی معراج کو بیان کرتے ہیں نا، چم کے تلیاں سینوں جگایا، چم کے تلیاں سینوں جگا، چوما نہیں، پر لگایا تھا۔ اس کو چومنا کہتے ہیں، اس کو بھی چومنا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی اللہ والا ہو، میں خود بھی کئی مرتبہ جو اللہ والے کی ملاقات ہوئی، واقعی جو اللہ والا ہے، حق گو ہے، اس کے جسم پر یوں ہاتھ رکھ کر ہاتھ بھی میں چوم لیا کرتا ہوں۔ اور پھر میں جب کہیں بیانات کے لیے ملک میں جاتا ہوں تو بعض حضرات، واللہ یہ فخر کی بات نہیں، یہ بل اللہ کی طرف سے انعام کی بات، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ عزت عظمت کہ بہت سارے لوگ یوں چہرے کو یا پیٹھ کو ہاتھ لگا کر، ہاتھ کو بہت فوراً خیال آتا ہے کہ جبرائیل امین نے اپنے پر لگا کر پروں کو چوما تھا۔ اللہ اکبر، پروں کو چوم لیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، دیکھا تو چھت جو ہے، اللہ اکبر، فرمایا جبرائیل یہ تو نرالا معاملہ ہے۔ فرمایا سفر بھی نرالا ہے نا، نرالا مسئلہ ہے یا رسول اللہ۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بتائیں جی۔ فرمایا یا رسول اللہ چلیں تشریف لے آئیں، بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 28 رجب ہے، 27 رجب کی رات اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرایا تھا۔ لیکن اکثر علماء اس موضوع کی طرف نہیں آتے۔ ہم تو جمہوریت مانگتے رہے، شریعت تو ہمارے پاس آئی بھی نہیں۔ ہم نے شریعت کو کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی ایک وحی بھی لے آیا ہوں۔ فرمایا کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی
اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اے میرے نبی، آج اللہ کی طرف بلاوا ہے، اللہ کے ہاں دعوت ہے آپ کی، سبحان، اسی وجود کے ساتھ، اسی وجود کے ساتھ، اللہ، اس وجود اقدس کے ساتھ، پاک وجود کے ساتھ۔ یہ وجود ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ رہا، اور جو یہی تو وجود تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، یہ سارے کے سارے اللہ اکبر نبی کے بستر پر وجود کے ساتھ، جو وجود اللہ نے عرشوں پر بلایا تھا، ازواج مطہرات کو بھی عطا فرما دیا تھا، ان کو بھونکتے ہو جی، اما عائشہ صدیقہ کو بھونکتے ہو رضی اللہ عنہ، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ جو وہ نبی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں حجرہ بہت چھوٹا تھا تو میں ابھی سوئی ہوتی، اللہ کے نبی تو کھڑے ہو جاتے آدھی رات کے بعد، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی رات کو اٹھ پڑا کرو، ساری رات بھی عبادت نہ کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ فرمایا میں سامنے پڑی ہوتی، اللہ کے نبی جب سجدے میں تشریف لے جاتے، کمرہ حجرہ بہت چھوٹا تھا، میرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو جب لگنے لگتے، اللہ کے نبی میرے پاؤں کو آگے فرما لیتے، پھر وہیں سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ام عائشہ کے قدموں پر کون ہاتھ رکھ رہا ہے؟ کہہ دو نا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ نبی آپ نے عائشہ کے قدموں پر، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، انہی ہاتھوں سے، انہی وجود سے، انہی قدموں سے تو نے میرے پاس بھی آنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جہاں بیر زمزم کا کنواں گئے، اب تو وہ نظر نہیں آتا، ہم جس زمانے میں گئے بیر زمزم کے کنویں کے قریب ترین، بلکہ بعض مرتبہ سیڑھی لگی ہوتی تو پانی جہاں سے چشمہ جاری ہو رہا ہوتا، ہم نے ہاتھ لگا کر پانی بھی وہاں سے پیا ہے۔ اللہ زمزم کا پانی، اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر، تنعیم کہتے ہیں وہ جو جگہ بنی پڑی ہے، حتیم کے اندر رہا، حتیم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا، یہیں سے چشمہ جاری ہوتا ہے مسلمانوں، یہیں سے اللہ۔ اینڈ کعبۃ اللہ کی گہرائیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، حضرت اسماعیل کی کھریوں سے اللہ نے یہیں سے چشمہ نکالا تھا۔ اللہ۔ اب اللہ کے نبی حتیم کے اندر لٹا دیے گئے، یوں نہیں پوچھا اے جبرائیل کیوں لٹا رہے؟ فرمایا حکم اللہ کا، تعمیل میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قمیص مبارک
یہاں فقط اس جگہ سے قمیص مبارک کھول دی گئی، باقی وجود سے قمیص نہیں اٹھائی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ کا سینہ چاک کرنے لگے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا، نہیں پوچھا جبرائیل میرے سینے کو کیوں شق کر رکھے ہو، کیوں چیر رکھے؟ اللہ سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ نہیں، شق الصدر جو ہوا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں حلیمہ کا دودھ پیا کرتے تھے، انتہائی بچپن تھا، وہاں بھی ملائکہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کی بستی کے اندر حلیمہ کے گھر کے ساتھ لٹا کر شق الصدر فرمایا، سینے کو کھولا، پھر دھویا، پانی لے کر آئے تھے، بیر زمزم والا پانی لے کر آئے تھے۔ اللہ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ کی عمر 20 سال کی تھی، جوانی تھی، جوانی ایسی جوانی جو انتہائی جوانی، طاقت والی، قوت والی ہے۔ اس جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی کھولا گیا، پھر بیر زمزم سے دھویا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکال کر وہاں بھی دل مبارک نکال کر دھویا، بچپن میں بھی، اب جوانی میں بھی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ، سنو مسلمانوں، غار حرا میں عبادت فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ غار حرا میں پہلی وحی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا، چیرا گیا، چیر کر آپ کے دل مبارک کو نکال کر بیر زمزم سے غسل دیا۔ معراج کی رات چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر لٹا کر سینہ چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو نکالا، فرمایا میں چاروں وقت میں اپنے سینے کو دیکھ رہا تھا، دل کو یہ جبرائیل جب نکالتے اس دل کو بھی میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، دل کو جب جبرائیل امین دھو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، میرا دل ہل رہا تھا، دل پر یہ لفظ جاری تھا، اللہ 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 اللہ، وہی دل والی بات میری زبان پر بھی آتی، اللہ 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 اللہ۔ چوتھی مرتبہ بھی معراج کی رات آپ کے دل کو دھویا، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہونے والی تھی۔ اللہ، جب دل کو دھونے کے بعد دوبارہ رکھا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب سینے کو چاک کیا گیا تکلیف بھی نہیں ہوئی، کیوں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ اندر پھر رکھ دیا، پھر سی دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی میرا سینہ کھولا گیا، ہمارے دل میں شوق تھا، ذوق تھا، نیت تھی کہ نبی کا سینہ تو دیکھ لیں، تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی ہم نے خود نہیں کہا، اگر کہتے تو ادب کے خلاف تھا کہ دلیل مانگ رہے
اللہ کے نبی خود بخود اپنا سینے والے جو بٹن تھے، جو تڑی تھی، بعض مرتبہ آپ کھول دیا کرتے تھے۔ سینے والی جو سلائی تھی ہم نے خود آنکھوں سے دیکھی کیسے سلا ہوا تھا، اللہ، سلائی تک ہمیں نظر آ گئی۔ اب یہ ڈاکٹر جب دل کا آپریشن کرتے ہیں نا، سینہ کھولتے ہیں نا، سلائی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے آنے والے وقت کے ڈاکٹروں کو بتا دیا تھا کہ دل کا مریض ہوگا، اس کی تصحیح بھی سینہ چاک کر کے چیر کر دل کا آپریشن کیا جائے گا تو صحت مند ہو جائے گا۔ یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس لیے بیر نکال کر غسل دیا جا رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے دل میں اور رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیں اور خیریں آ جاتی، اور خیریں آ جاتی، اللہ ہوا، کیونکہ ملاقات رب کی تھی۔ تو یہ سینہ، یہ دل برداشت کر لے اللہ کے دیدار کو، برداشت کر لے، برداشت کر لے، برداشت کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے نا، تو جب اللہ نے فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، اے میرے نبی موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، آپ ایسی جگہ پر آ چکے ہو، بالوادی المقدس طوی، پاک جگہ ہے، پہاڑی ہے، پہاڑی ہے، پہاڑی جنگل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی سے نکل کر شعیب علیہ السلام کی بیٹی، آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری اماں بھی ساتھ ہے، اللہ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تجھے اپنا نبی بنا دیا، وہی ہم نازل کر رہے ہیں، ہم کلامی تمہارے ساتھ کر رہے۔ اننی انا اللہ، اللہ، کیسا منظر ہو، پہاڑی ہے، کوہ طور ہے، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا اللہ اللہ، مجھے اپنا دیدار براہ راست تو کرا دے، براہ راست کرا۔ اللہ فرماتے ہیں اس فرش پر تیری دید، تیری آنکھیں، تیری نظریں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ قال لن ترانی، تو مجھے دنیا میں اس فرش کے اوپر ہوتے ہوئے عرش معلیٰ سے براہ راست ملاقات تو نہیں کر سکتا۔ لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ولیکن انظر الی الجبل، اگر دیکھنا چاہتا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی دیکھنے لگے، اللہ نے تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ، اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ سیاہ ہو گیا، جل گیا۔ یہ وہ سرما بناتے ہیں نا، کوہ طور کا سرما ہے، یہ ڈالو، کوہ طور والا سرما، اللہ نے تجلی فرمائی تھی، تجلی، عرب لوگ ڈالتے ہیں اس کو۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں نے کہہ تو دے دیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں زبان سے یہ لفظ نہیں کہوں گا۔ کوئی نبی اس فرش پر اللہ سے ملاقات براہ راست نہیں دیکھ سکا، ملاقات نہیں کر سکا،
لیکن فقط محمد الرسول اللہ ہے، فرش سے بلا کر عرشوں تک لے کر اپنی ملاقات کرا دی۔ اللہ فرش پر بھی کرا سکتے تھے لیکن نہیں کرائی، زمین پر نہیں کرائی، عرش بری پر کرا دی، زمین پر نہیں، عرش بری پر۔ دنیا میں جو کہتے ہیں اللہ اپنے دیدار نصیب فرمانا جنت میں، جنت میں، جنت میں، جنت میں، یوں نہیں کہہ سکتے دنیا میں اپنا اصل دیدار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، ہم جیسے گناہگار، لیکن جنت میں جب جائیں گے اللہ ہر جمعے کے دن دنیا کے لحاظ سے ہر جمعے کے دن حکم ہوگا کرسیاں بچھائی جائیں، تو کرسیاں بچھائی جائیں گی جنت میں، اس میدان کا نام میدان مزید کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، میں نے کسی موقع پر کہا تھا، ریاض کو یاد ہے، میدان مزید میں کرسیاں بچھائی جائیں گی، اور ہر کرسی پر نبی، ہر نبی کو بٹھایا جائے گا، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول، اور ہر نبی کے پیچھے کرسیاں ہوں گی امت کی کرسیاں، امت کی، جنت کے اندر۔ جمعے کے دن اللہ اپنا دیدار کریں گے، اپنا دیدار میدان مزید میں جمعے کے دن، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو دیدار کریں گے جو جمعے کے دن آ کر خطیب کا بیان سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور خطیب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دیدار جنت میں نصیب فرمائے گا۔ جی یہ بھی پتہ ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ آپ کہیں گے میدان مزید کیسے؟ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء قیامت تک امتوں کی کرسیاں، یہ کیسے، کتنا میدان ہوگا۔ سنو، جنت کا معاملہ کچھ اور ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جنت کی نعمتیں کچھ اور ہیں، جنت کے انعام آئے۔ دنیا میں عیاشی کرنے والوں، دولت پر، ان باغات پر، ان زمینوں پر ظلم کر کے زمینوں کو وصول کرنے والوں، کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں، ہے جنت میں تمہاری رب کے سامنے دیدار بھی نہیں ہوگا، جہنم کے ایندھن میں رہو گے۔ بلا دیا تم نے رب کو۔ میدان مزید کے بارے میں کہہ دوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا کہ یہاں کرسیاں اور ہر امت کو ہر نبی کے پیچھے بٹھا دیے، تو میرے خیال آیا اللہ یہ میدان کتنا بڑا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا۔ اور حضرت جبرائیل کے وجود کا تو میں نے ابھی بتا دیا، اگر قدم تحت الثرى میں ہیں تو سر سدرۃ المنتہا میں ہے۔ اللہ ایک پر حضرت جبرائیل یوں بچھا دیں 70,000 پروں میں سے ایک پر پوری زمین کو ڈھانپ کر رکھ دیں گے، پوری زمین کو۔ یہاں آتے وقت اللہ ان کے وجود کو چھوٹا کر دیتے ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا میں حضرت جبرائیل کا وجود سما نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جنت میں اپنا دیدار کراؤں گا جنتیوں کو، اللہ اکبر، مجھے شوق ہوا کہ میں اس مزید جنگ میں میدان مزید میں جا کر چکر لگاؤں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آتا جاتا کوشش میری ہوتی، ہر وقت میرے دل میں یہ تمنا ہوتی، شوق ہوتا، ذوق ہوتا، میدان مزید کے کسی کونے تک پہنچ جاؤں۔ فرمایا اللہ کی قسم آج تک میں میدان مزید کے کسی کونے تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ رب کا کہہ دو نا سبحان اللہ، کہہ دو سبحان۔ رب ہے، اس رب کو مانے تو، اس رب کو یقین کر کے مانو بھائی، یقین کر کے مان لو۔ تو میں بات کر رہا تھا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد زمزم سے آپ کے دل مبارک کو
دھویا، دھونے کے بعد کون دھو رہے ہیں؟ جبرائیل امین۔ اللہ، کس کا سینہ مبارک، کس کا دل مبارک؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد روایت تو میں کہ جبرائیل رسول اللہ کے اس سینے کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی چومتے بھی ہیں، فرماتے اللہ میں تیرے نبی کے دل کی زیارت کر رہا ہوں، دل کی زیارت کر رہا ہوں، جس دل کو تو نے بنایا وہ کیسا دل ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے نا جی علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل ہم نے آپ کا ایسا بنایا کہ پورا کا پورا قرآن آپ کے دل میں ہم نے رکھ دیا۔ اللہ، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں جس وقت میں نے سینہ مبارک جوڑ لیا، سی لیا، یہاں تک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے فوراً براق بھیج دی، براق بھیج دی۔ اللہ، اب دیر نہیں کی، براق برق سے ہے، براق برق سے، اور عربی میں اس بجلی کو برق کہا جاتا ہے، برق کہا جاتا ہے، بجلی کو برق کہا جاتا ہے۔ بٹن ادھر لگا ہوا ہے، یہ بٹن لگا ہوا ہے نا، سیکنڈ نہیں لگتا، یوں کرو بلب جل جاتا ہے کہ نہیں جلتا؟ اللہ، سیکنڈ نہیں، سیکنڈ تو بہت بڑی بات، کبھی یوں ہاتھ رکھتے ہوئے بلب جل جاتا ہے، یہاں کا بلب نہیں، او ادھر سڑک پر لگا دو، بٹن ادھر لگا دو، کبھی جا کر دیکھو نا ادھر وابڈا کے دفتر میں جا کر، جہاں مشینیں لگے ہوئے ہیں، جہاں مشینیں لگے ہوئے، ایک ہی بٹن ہے، پورے شہر کو یوں بٹن دبایا، یوں جو کیا پورا شہر روشن ہو گیا، ہویا کہ نہیں؟ بجلی بند کرنی، یوں کیا بجلی بند، اللہ، وقت لگا، شہر نہیں بستیاں، لیتے جاؤ لیتے جاؤ، کارخانہ ادھر لگا ہوا ہے، بلب او میلوں پر لگا، سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، بلب جل گئے، اس کو برق کہا جاتا ہے۔ براق لے کر ہے، براق براق براق، آہا، تو اس براق پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں آج براق تک بات کو لے جاتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے جمعے پر آگے بھی معراج کو مکمل بیان کروں گا، یہ لمبا موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب براق آ گئی، کیسے تھی، کیا تھا؟ بعض علماء نے لکھا کہ گھوڑے کی مقدار میں تھی، لیکن اتنی تیزی جہاں نگاہ پڑتی تھی براق کا قدم جایا کرتا تھا، اللہ اکبر، وہیں براق کا قدم پہنچ جایا کرتا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی۔ تو اب حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس براق پر تشریف فرما ہوں۔ اللہ کے نبی جو ہی براق کے قریب جانے لگے، براق جو شوقی کرنے لگی، پتہ چل گیا براق کا کہ میرے نبی مجھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ اللہ، کتنی خوش نصیب ہوں میں، اللہ۔ اب اللہ کے نبی مجھ پر تشریف رکھ، جب یوں کانپنے لگی تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں قف، رک جا، کتنی خوش نصیب ہے وہ براق، تیرے اوپر محمد الرسول اللہ سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، لیکن اتنی تیزی براق میں کہیں اللہ کے نبی کے دل پر کوئی خوف نہ آ جائے۔ حضرت جبرائیل امین بھی سیدھا پیچھے بیٹھ گئے رسول اللہ کے ساتھ، اپنا سینہ لگا کر، اللہ، سہارا بن کر بیٹھ گئے۔ اب براق راستے میں حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، براق کو روکتا ہوں، یہاں 2 رکعت پڑھ لے۔ براق روکی گئی، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں
کہ درخت ہی درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں سارے. فرمایا ان درختوں کے اندر آپ نے 2 رکعت ادا کرنی. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وقت آئے گا مکہ والے نکالیں گے، آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئیں گے. مدینہ طیبہ کے کھجور ہیں. اللہ اللہ. دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر براق کو روکتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیں. آپ نے فرمایا ہاں روک لو. جب اترے فرمایا یہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی، نبوت عطا فرمائی. اللہ. پھر تیسری مرتبہ پھر براق روکی گئی. اللہ کے نبی سے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت ادا کر لو. فرمایا کون سی جگہ ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر روانہ ہو گئے. اللہ. راستے میں ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ خوشبو کی مہک آ رہی تھی، بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی زمین سے. ابھی براق اڑ نہیں رہی، نیچے ہے، فرش پر ہے، فرش پر ہے. اللہ. تو خوشبو کی مہک. فرمایا یار یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون نے اپنی باندی اور ان کی 2 بچیوں کو تپتے ہوئے تیل کے کڑھا میں ڈالا تھا. جب وہ رات کا وقت سوئی ہوئی تھی، فرعون گزر رہا تھا، اس باندی کی زبان پر یہ لفظ جاری تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. فرعون نے جب سن لیا ٹھڈا مارا، لاتیں ماری، اٹھ آئے کیا کلمہ پڑھ رہی ہے؟ رب تو میں ہوں، تو موسیٰ پر ایمان لے کر آئی، لیکن ایمان دیکھو اس عورت کا، اس باندی کا، اس غلامہ کا، مسلمان. ہائے ہائے. آج ہم اپنے ایمان کو بھی تولیں. نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. دنیا کی غفلت میں دنیا کمانے میں وقت گزار رہے ہیں. چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام کے دامن کو. او فرعون سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن موسیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی. 2 بچیاں تھیں اس باندی کی، ایک بچی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی، دوسری بچی جو انگلی میں پکڑی ہوئی تھی. اللہ. چھوٹی بچی کو لے کر مختصر بات کر رہا ہوں. تیل کے تپتے ہوئے کڑھا میں راکھ کر دیا، جلا دیا، ابل گئی. ماں ہے، ماں ہے، دیکھ رہی. پھر کہا کہ چھوڑتی ہے دامن موسیٰ کہ نہیں چھوڑ سکتی. پھر بڑی بچی کو پکڑ کر تیل کے کڑھا میں جب وہ ابلنے لگی، اوپر نیچے ہونے لگی. امی پریشان نہ ہونا، یہ جلتا ہوا ابلتا ہوا تیل نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، تو بھی آ جا آ جا آ جا. اللہ. کہا چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جل جاؤں گی، تیل کے کڑھا میں چھلانگ تو لگا دوں گی تیرے حکم پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں لیکن بات سن فرعون، ہماری ہڈیوں کو
ایک ہی جگہ پر دونوں بیٹیاں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں فلاں بیت المقدس کے فلاں خطے کے اندر فلاں جگہ کے اندر اکٹھا رکھ دینا۔ اللہ کہا ٹھیک ہے ایسا کروں۔ جب جل کر راکھ ہو گئی ہڈیاں بچ گئیں، اے اللہ کے نبی ان ہڈیوں کو اس نے اس جگہ پر فرعون کے حکم پر دفنا دیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے، خوشبو آ رہی ہے، اللہ خوشبو کی مہک آ رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ اللہ جو بیت المقدس آج یہود کے قبضے میں ہے، مسلمانوں آئے ہمارے حکمرانوں کے ایمان برباد ہو گئے، ہمارے مسلمان ملکوں کے حکمران ذلیل اور خوار ہو گئے، بے غیرت بن گئے، بے غیرت بن گئے۔ ہائے ہر روز یہ یہودی مسلمانوں کو بم برسا کر شہید کر رہے ہیں، 200 300 500، لیکن ان بے غیرتوں کو غیرت نہیں آتی ہے۔ اللہ ہمیں غیرت دے دے، غیرت دے دے بچوں کو، عورتوں کو۔ معمولی سی بات ہو جائے تمہارا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں، تمہارا ایمان ہو تو غیرت آئے نا، بے غیرت ہو، چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں، چاہے انڈیا کے، چاہے وہ بنگلہ دیش کے، چاہے وہ سعودی عرب کے، چاہے مصر کے، چاہے ترک کے، چاہے خلیج کے ملکوں، جو بھی انڈونیشیا، فلپائن، یہ سارے کے سارے افریقی ممالک، یورپ ممالک، یہ سب کے سب بے غیرت بن گئے، بے غیرت بن گئے۔ اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا حشر کرے گا۔ امریکہ کو خدا بنا لیا تم نے، خدا کو بھول گئے بدبختو، بھول گئے ہو۔ رب کو رب مان لو نا، یقین کر لو، کل ورنہ تمہارے ساتھ یہ حشر ہوگا، ہونے والا ہے، وقت آ گیا ہے وقت۔ یوں نہ سمجھو کہ اس ظلم کا بدلہ نہیں چکایا جائے گا، ضرور چکایا جائے گا، ظالم سے بدلہ چکایا جاتا ہے۔ ہم کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی مل جائے، اقتدار مل، حکومت مل جائے، ہائے ہم وزیر بن جائیں، بن جاؤ وزیر خنزیر بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، خدا کے واسطے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اسلام کے ساتھ مذاق نہ کرو، قرآن کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ جمہوریت کو تو بحال کر رہے ہو، شریعت کو مت توڑو، شریعت کی بے کنی نہ کرو، خدا کو جواب دو گے خدا کو۔ جمہوریت یہ یہودیت کا نظام ہے، اسلام کا نہیں اسلام کا۔ اس جمہوریت کے ساتھ کوئی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، قرآن کے احکامات نافذ نہیں ہو سکتے، خلفائے راشدین کا نظام نافذ اس جمہوریت سے، اس جمہوریت میں تو یہ ہے، وقت کا ذلیل، رسوا، بدماش، خبیث، اخبث النار، زانی، شرابی، کبابی، بے غیرت، حرام خور وہ، اور وقت کا ولی، غوث، کتب، ابدال، یہ برابر ہیں، اس جمہوریت میں برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، اس یہودیت کے نظام کے لیے جمہوریت بحال کریں، لعنت ہو اس جمہوریت پر، لعنت ہو اس جمہوریت کو بحال کرنے والوں پر، کہو نا لعنت ہو، ناراض نہ ہونا، پھر جمہوریت ہے تو پھر برداشت بھی کرو، نا، پھر جو فیصلہ جمہور کر دے اس کو مان بھی لو۔ اس جمہوریت کے ساتھ اسلام نافذ ہو جائے گا، اس جمہوریت کے ساتھ قرآن کا نظام نافذ ہو جائے گا، دین نافذ کر سکو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہ کتنی مرتبہ تم اسمبلیوں میں بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ اگر 5 علماء بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے، ادھر
500 جو ظالم بیٹھے ہیں، جابر فاسق فاجر بغیرت بیٹھے ہیں، زانی شرابی کبابی بیٹھے ہیں، جمہوریت ہے نا، ان کی جمہوریت کا ووٹ مانا جائے گا نا، تمہارا ووٹ تو نہیں ہوگا نا۔ 5 ووٹ کیا کر سکتے ہیں ان 500 کے مقابلے میں؟ پھر جمہوریت ہے، مان لو جمہوریت کو، باپ کا ووٹ ادھر، بیٹے کا ووٹ ادھر، بیوی کا ووٹ ادھر، خاوند کا ووٹ ادھر، بھائی کا ووٹ ادھر، بہن کا ووٹ ادھر۔ ہائے ہائے، یہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت کے لیے لڑ رہے۔ اللہ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے۔ پھر جمہوریت ہے تو قبول کر لو، قبول کر لو، قوم کو برباد کر لو جتنا کر سکتے ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔